بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ کس کو روزے چھوڑنے کی اجازت ہے۔ سبھی کو معلوم ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض عین ہے۔ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے سے رکے رہنا، اسی کا نام روزہ ہے۔ اگر آپ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت کے بغیر کھانے پینے سے رکے ہوئے ہیں تو یہ روزہ نہیں شمار ہوگا۔ روزہ خاص ہوتا ہے نیت کے ساتھ۔ قرآن میں ہے فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ اور اگر ہم حدیث کی نظر سے دیکھیں تو اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے ان میں سے ایک روزہ ہے۔ تو آج کا کوشچن یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی صورت ہے جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنے یا توڑنے کی اجازت ہو؟ جی بالکل، یہاں پر کچھ ایسے اعذار یا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے روزہ چھوڑنے یا توڑنے کی اجازت ہے، اور ایسی باتیں جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی رمضان سٹارٹ ہوتا ہے وہ لوگ جن کے ساتھ یہ وجوہات جڑی ہیں وہ جب روزہ نہیں رکھتے تو دوسرے ان پر تنقید شروع کر دیتے ہیں، انہیں بار بار آر دلاتے ہیں، اور یہ سب کچھ کم علمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ عبادات کے شوق میں ہم اپنے ساتھ زیادتی کر بیٹھتے ہیں، لیکن اللہ بہت رحیم ہے، اللہ ہماری نفسیات کو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے، اس لیے اس نے جہاں عبادات میں پابندی کے لیے سختی رکھی ہے وہیں پر عذر کی وجہ سے نرمی بھی رکھی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ عبادات میں جو حدود مقرر کی گئی ہیں ان میں نہ تو زیادتی کرنا جائز ہے اور نہ ہی کمی۔ یہاں جو صورتیں بیان کی جائیں گی ان میں آپ کو دونوں باتوں کی اجازت ہے، چاہے تو آپ روزہ رکھیں اور چاہے چھوڑ دیں اور بعد میں قضا رکھیں۔ یہاں ہم سب سے پہلے نمبر پہ رکھتے ہیں بیماری کو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو شدید بیماری کے باوجود روزہ رکھنے پر بضد ہوتے ہیں، اور دوسری طرف کچھ ایسے ہیں کہ وہ بہت معمولی بیماری کو بہانہ بنا کر روزہ چھوڑ رہے ہیں۔ تو پہلی وجہ ہے بیماری۔ یہاں پر 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، روزہ تو رکھ سکتا ہے لیکن بیماری ایسی ہے کہ روزہ رکھنے سے وہ بیماری یا تکلیف بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور دوسری طرف کہ شدید بیماری ہے، روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، تو ان دونوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزے کو چھوڑ دیں، لیکن جیسے ہی بیماری چلی جائے یعنی صحت مند ہو جائیں تو فوراً ان روزوں کی قضا رکھیں۔ ان کے ذمے صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر آتی ہیں دودھ پلانے والی عورتیں۔ ان کو اگر لگتا ہے کہ روزہ رکھنے سے وہ بہت زیادہ ویکنس فیل کرتی ہیں یا ان کے بچے کے لیے یہ چیز نقصان دہ ہے تو انہیں بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن یہ فیصلہ بھی ڈاکٹر کرے گا۔ یاد رکھیں یہاں وہ بچے مراد ہیں جو دودھ کے علاوہ دوسری خوراک نہیں لے سکتے، اسپیشلی 1 سال سے لے کر 15 مہینے تک کے۔ میں نے ایسی خواتین کو بھی دیکھا ہے جو سخت گرمی میں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور اللہ کی طرف سے اجازت کے باوجود روزے رکھتی ہیں، لیکن بعد میں پریشانی اٹھاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سخت گرمی میں پانی کی کمی کی وجہ سے ان کا باڈی ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے، اور ایسے میں ماں کا دودھ بچے کے لیے ڈائریا کی وجہ بن جاتا ہے، اور سیکنڈ ریزن کہ بیبی خوراک کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر سردی کا روزہ ہے تب بھی آپ اپنے بچے کی صحت کو دیکھیں اور ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ اگر وہ آپ کو اس بات کی اجازت دیتا یا دیتی ہے تو آپ روزہ رکھیں، ادروائز نہیں، بعد میں قضا رکھ لیں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے حاملہ خواتین کا۔ انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنی ہیلتھ کنڈیشن کے بارے میں ڈاکٹر کو ڈیٹیل سے بتا کر ان سے مشورہ لے، اور اگر ڈاکٹر منع کرے تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ایسی عورت بھی جب اس کا بچہ سنبھل جائے گا تو قضا رکھ لے گی۔ نمبر 4 پر ہے مسافر۔ جو شخص یا عورت مسافر ہے اسے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے جب تک کہ وہ سفر کر رہا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ وہ شرعی مسافر ہو۔ شرعی مسافر سے مراد ہے کہ اس نے جو سفر کرنا ہے وہ 48 میل سے کم نہ ہو، اور یہ 48 میل سٹارٹ ہوتے ہیں جب مسافر اپنے گاؤں یا سٹی سے نکل جائے۔ اگر مسافر نے روزہ رکھا ہوا ہے تو اسے توڑنے کی اجازت ہے، اگر نہیں رکھا ہوا تو اسے چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اگرچہ آج کل کے سفر بہت آسان ہے، لیکن پھر بھی کچھ افراد کی طبیعت سفر کی حالت میں بہت خراب ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو لگتا ہے
کہ سفر آپ کے لیے بہت زیادہ آرام دہ ہے، آپ کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہے لیکن اچانک سے کوئی ایسی بیماری یا حادثہ ہو جاتا ہے کہ روزہ پورا کرنا ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے۔ مثلاً کوئی ایسی بیماری ہے کہ اگر فوراً میڈیسن نہ لی تو جان کو خطرہ ہے، یا کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا تو ایسی صورت میں روزے کو توڑا جا سکتا ہے۔ اس پر بھی کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ہوگی۔ چھٹی صورت کہ کسی کو شدید بھوک لگ جائے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس قسم کی بیماری ہے کہ اچانک سخت بھوک اور پیاس لگ جاتی ہے، یا پھر یہ کہ بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا۔ اس صورت میں اگر بھوک اس قدر شدت اختیار کر جائے کہ ہلاکت کا خدشہ ہو تو روزہ توڑنے کی اجازت ہے، بعد میں قضا رکھی جائے گی۔ ساتویں نمبر پر ہے مجاہدین۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جہاد کرنے والا ہے اور اسے معلوم ہو کہ روزوں سے ضعف پیدا ہوگا اور جہاد میں مشکل ہوگی تو وہ بھی روزے چھوڑ سکتا ہے، بعد میں قضا رکھے گا۔ لاسٹ صورت ہے اکراہ کی، یعنی کوئی مجبور کرے، زبردستی کرے کہ روزہ نہیں رکھنا، یا اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو مجبور کرے کہ روزہ توڑو۔ اور صورتحال یہ ہے کہ اگر نہ توڑا تو ہلاکت کا یا کسی بڑے نقصان کا اندیشہ ہے تو تب بھی روزے کو توڑا جا سکتا ہے۔ اس پر بھی کفارہ نہیں آئے گا، صرف قضا ہوگی۔ امید ہے انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ نے بہت سی نئی باتیں سیکھی ہوں گی، اور اگر ایسا ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ایک اچھی سی دعا ضرور دیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں مزید معلومات کے ساتھ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔